کوئی بھی ادنا سے ادنا درجے کا بھی مسلمان ہے، جب کریم آقا علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، نام آتا ہے، تو دل مچلتا ہے کہ کاش ہم بھی اس وقت وہاں پر ہوتے، ہم بھی کریم آقا علیہ السلام کی زیارت کی سعادتیں حاصل کرنے والے ہوتے۔ ایمان، محبت، یہ ایک عجیب سی اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں، وہ جو مالک کائنات نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیا وہ وقت تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ ایک بندہ مکہ میں کھڑا ہوتا ہے صفا پہاڑی پر اور کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک عرب و عجم کا مالک کیسے؟ پھر اللہ احکم الحاکمین نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کی مدد کی، نصرت کی، پیغام پھیلا، ایک چراغ سے دوسرا، ایک انسان سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، یوں اسلام کی روشنی گھر گھر میں پھیلنے لگی۔ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل مجلس میں بیٹھنے والے، آقا علیہ السلام کی خوبصورت گفتگو سننے والے، زندگی کا ایک معیار بنایا کہ اپنی زندگی میں وہ جو ابھی مولانا نصر اللہ شاکر صاحب کہہ رہے تھے کہ دنیا میں امتحان دیں تو نقل کرنے والے کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن ہمارے محبوب کریم علیہ السلام کی سنتیں ایسی ہیں، ان کا طریقہ ایسا ہے کہ اس کی نقل اتاریں اللہ راضی ہوتا ہے۔ دیکھ لیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یہ میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں۔ سارا دن آقا کو دیکھتے، آقا بیٹھتے کیسے ہیں، آقا اٹھتے کیسے ہیں، آقا نماز کیسے پڑھتے ہیں، آقا گفتگو کیسے کرتے ہیں، بچوں سے کیسے ملتے ہیں، بڑوں سے کیسے ملتے ہیں، آقا غیروں سے کیسے ملتے ہیں، اپنوں سے کیسے ملتے ہیں، سارا دن آقا کریم علیہ السلام کو دیکھتے اور پھر کوشش کرتے کہ میں بھی ویسا بن جاؤں، ویسا ہو جاؤں، کوشش کرتے۔ ایک دن صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں نماز پڑھی عشاء کی، میرے دل میں خواہش تھی کہ آقا کو سارا دن میں دیکھتا ہوں، میں خود ویسا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن میرے آقا کی زندگی کا ایک پہلو ایسا ہے جو میری نظروں سے اوجھل ہے۔ رات آقا کیسے سوتے ہیں، کیسے جاگتے ہیں، کیسے تہجد پڑھتے ہیں، کیسے فجر کے لیے نکلتے ہیں، یہ ہم نے نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل میں خواہش تھی کہ میں آقا کے یہ کیفیتیں بھی دیکھوں۔ نماز عشاء پڑھی، بیٹھ گیا مسجد میں، آقا جانے لگے، مجھ پر نظر پڑی، عبداللہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہو؟ آقا میرا جی چاہتا ہے آج آپ کے قدموں میں رات گزاروں، آج آپ کے قدموں میں رات گزاروں۔ آپ کیسے سوتے ہیں، کیسے جاگتے ہیں، کیسے تہجد پڑھتے ہیں، میں بھی دیکھوں تاکہ میں بھی اسی طرح سویا کروں، اسی طرح جاگا کروں، اسی طرح تہجد پڑھوں۔ میرے آقا نے ہاتھ پکڑا، ساتھ لے گئے گھر میں۔ کہتے اس دن ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میری سگی خالہ بھی تھی، آقا کی بیوی تھی، کل کائنات کے مومنوں کی ماں تھی، ان کے گھر میں آقا گئے، سلام کہا۔ ہم تو اپنے گھر میں جا کے سلام نہیں نہ کہتے، ہم کہتے ہیں اپنے گھر والے، اپنے گھر میں ضرور جا کر کے سلام کہیے۔ دروازے سے جاتے السلام علیکم، آپ کے گھر والوں کو سلام دی نہیں چاہیے، اللہ کی رحمتیں نہیں چاہیے؟
ان کو برکتیں نہیں چاہیے، ان کو دعا دیجیے۔ اور اس کے بعد آقا بیٹھے، حال احوال پوچھا، کہتے ہیں آقا لیٹنے لگے تو یوں دائیں ہتھیلی کو یوں رکھا، یوں دائیں کروٹ پہ آقا لیٹ گئے۔ جب دائیں کروٹ پہ لیٹے تو دعا کی، بسمک رب وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکتہا فرحمہا وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْهَا كَمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ۔ یا اللہ میں تیرے نام پہ لیٹنے لگا، اگر نیند کی حالت میں تو میری روح کو قبض کر لے تو رحم کرنا مجھ پر، اور اگر جاگنے کی توفیق دے دے تو یا اللہ پھر میری حفاظت کرنا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں آقا لیٹ گئے، میں قدموں میں لیٹ گیا، 2 حصے رات کے گزر گئے، ایک حصہ باقی بچا، اور آقا کریم علیہ السلام اٹھے۔ کیا دعا پڑھتے ہوئے اٹھے؟ یاد ہے ہم سب کو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ آقا اٹھتے ہی سب سے پہلے یہ جملہ کہتے، یا اللہ تیری تعریف کہ تو نے اٹھنے کی توفیق دے دی، جگہ دیا تو نے، ہم نے تیری بارگاہ میں آنا۔ اور اس کے بعد آقا علیہ السلام نے سورہ آل عمران کی 11 آیات ہیں، ان کی تلاوت شروع کی، تلاوت کی، مسواک لی، وضو کرنے لگے۔ میں نے بھاگ کر کے پانی آقا کریم علیہ السلام کے لیے مہیا کیا، آقا وضو کرتے گئے، مصلی پہ آ کے کھڑے ہوئے، میں بھی آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ میری ساری محبتیں دیکھ کر، میرا یہ شوق دیکھ کر کے میرے آقا نے دعا دی، یا اللہ اس بچے کو قرآن کا عالم بنا دے، اس بچے کو قرآن کا عالم بنا دے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ ہے محبت کہ جس سے محبت کریں اس جیسا بننے کی کوشش کریں، جس سے پیار ہو اس جیسا بننے کی کوشش کریں۔ آقا خطبہ دے رہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن آقا علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا، دوران خطبہ کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ گلی ہے، جس طرح یہ ساتھ میں گلی ہے، گلی میں عبداللہ بن رواحہ گزر رہے تھے، آقا کی آواز کانوں میں پہنچی، بیٹھ جاؤ۔ وہ گلی میں وہیں پہ بیٹھ گئے، گلی میں بیٹھ گئے۔ فلما فرغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام جب فارغ ہوئے، خطبہ دے دیا، کسی نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن رواحہ گلی میں بیٹھے ہیں، جب سے آپ نے کہا تھا بیٹھ جاؤ وہ وہیں پہ گلی میں بیٹھے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا زادہ اللہ حرصاً علی طاعت اللہ وعلی طاعت رسولہ، یا اللہ اس کی اس محبت کو قبول کر لے، جو اللہ کے رسول کی اطاعت فرما برداری کی محبت اس کے دل میں ہے، اللہ اس کو قبول کر لے۔ تو یہ ہم نے بننا ہے، یہ پروگراموں کے مقاصد یہی ہوتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف آئے باتیں سنی اور چلے گئے۔ میں اور آپ، ہم نے اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے، ہم چلے پھریں تو پتہ چلے یہ کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام جا رہا۔ ہم کسی سے وعدہ کریں تو لوگ آنکھیں بند کر کے اعتماد کریں کہ یہ محمد کریم علیہ السلام کا امتی ہے، جھوٹا نہیں ہے۔ آپ کسی کے ساتھ معاہدہ کریں، لوگ اعتبار کریں، اس لیے کہ یہ اس نبی کو ماننے والا ہے جس کے بارے میں کافروں نے بھی کہا تھا ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے جب بھی سنا آپ کی زبان سے سچ ہی سنا۔ اس نبی کے امتی ہیں آپ، ان کا کلمہ پڑھا ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا، کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا۔ کسی نے بہت کچھ کہا، آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، طائف کی وادی میں آقا علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا۔
چند لمحے ہیں، آپ کے محبوب جو ہیں وہ خطیب تشریف لا چکے ہیں، صرف کھانا کھا کر کے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوں گے، اس وقت تک کے لیے تھوڑا سا۔ آقا علیہ السلام طائف میں اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے پتھر برسائے گئے، باغ میں ٹھہرے۔ جب باغ میں ٹھہرے تو وہاں پر باغ کا مالی کچھ انگوروں کے گچھے لے کر کے آیا، آقا علیہ السلام کے سامنے پیش کیا۔ آقا علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے لگے تو وہ باغ کا چوکیدار اور مالی کہنے لگا، میں نے آج تک یہ لفظ کسی سے نہیں سنے، آج پہلی مرتبہ سننے لگا ہوں، آپ کہاں سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو بتا تو کہاں سے؟ کہا میں تو نینوا شہر سے ہوں۔ آقا نے فرمایا اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کا ہے تو؟ کہا جی آپ یونس علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ آقا نے فرمایا وہ بھی میرے بھائی اور اللہ کے نبی ہیں، میں پہچان۔ یہ انگور پیش جبریل امین علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اس پوری بستی کو پہاڑوں میں پیس دیں، آپ پر ظلم کیا، آپ کے جسد اطہر سے خون نکلا، اگر آپ اجازت دیں تو آقا نے کیا کہا تھا؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے جانتے نہیں، یہ مجھے پہچانتے نہیں۔ جسم خون سے تربتر اور جسم کو لہو لہان کرنے والوں کے لیے آقا دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہو سکتا ہے ان کی اولادوں میں سے کوئی ایسے ہو جائیں جو تیرے دین پہ چلنے والے ہوں۔ یہ اسوہ کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ خلق اخلاق کس کا؟ کریم آقا علیہ السلام۔ مکے والوں نے مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا، ایک وقت آیا کہ دوبارہ فاتح بن کے مکے میں آئے، اونٹنی پہ آقا سوار ہیں، 10,000 صحابہ کرام ساتھ ہیں، مکے کے چاروں طرف سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، 10,000 صحابہ کرام۔ آقا علیہ السلام اللہ کی حمد کہتے ہوئے الحمدللہ الذی صدق وعدہ، یا اللہ سب تعریفیں تیرے لائق کہ تو نے اپنے وعدے سچ کر دکھائے، جو میرے ساتھ تو نے وعدے کیے تھے یا اللہ سچے کر دیے۔ میں آج مکے میں فاتح کی حیثیت سے آیا، بیت اللہ میں آئے، بتوں کو گرایا، بیت اللہ کو دھویا، بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا، اندر گئے نماز پڑھی، باہر نکلے سارا مکہ صحن کعبہ میں جمع ہے، سارے مکے کے لوگ۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بتاؤ بھائی یہی بیت اللہ تھا، اس کا دروازہ نہیں کھولتے تھے نا میرے لیے، یہی بیت اللہ نماز پڑھتے ہوئے تم نے میرے اوپر لا کر کے اونٹ کی اوچھ رکھی، یہی بیت اللہ ہے نا جہاں میرے ساتھیوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، یہی ساتھ میں بلال کو گلیوں میں گھسیٹتے تھے نا، مجھے یاد ہے میرے ساتھ تم نے کیا کچھ کیا، میرے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا، یہی عمار و یاسر و سمیہ رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے ساتھ تم نے کیا کیا، یہ تنیم کا علاقہ گواہ ہے میرے خباب کے ساتھ تم نے کیا کیا۔ آج بتاؤ میں تم سے کیا سلوک کروں، تم نے جو کرنا تھا کر چکے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں یہ تم بتاؤ۔ اپنے بیگانے، ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، راستہ روکنے والے، راستے میں کانٹے بچھانے والے سب موجود ہیں، لیکن زبان پہ ایک لفظ ہے انت کریم ابن کریم، آپ بڑے کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، آپ خود بڑے کریم ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ آقا نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ پھر آج میں کسی سے کوئی بدلہ نہیں دوں گا۔ یہ ہے خلق عظیم کے مالک ہمارے آقا، یہ ہے خلق عظیم کے مالک ہمارے آقا۔
کہ لا تصریب علیکم اليوم انتم الطلقاء انتم الطلقاء انتم الطلقاء، آزاد ہو آزاد ہو آزاد ہو، کسی سے کوئی مواخذہ نہیں، کسی سے کوئی بدلہ نہیں۔ یہ اسوہ ہے ہمارے آقا کا۔ اخلاق کریمانہ میں سے ایک اور پہلو بتاؤں، آقا نے حکم دیا چھوٹے بڑوں کو سلام کہیں، چلنے والا پیدل بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کہے، سواری پہ جانے والا پیدل جانے والے کو سلام کہے، چھوٹے بڑوں کو سلام کہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گرمیاں ہوتی، ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، گلی میں کھیلتے، والدین سو گئے، ہم گلی میں کھیلنے نکل جاتے بچے، اچانک گلی میں دیکھتے آقا آ رہے ہیں، ہم بچے بچے دوڑ لگا دیتے کہ آقا سے جا کے سلام لیں گے۔ جس طرح اب بھی ہمارے ہوتا ہے، جس سے پیار ہوتا ہے بچے دیکھ کے بھاگتے ہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں جب آقا گلی میں داخل ہوتے ہم دوڑتے بچے کہ جا کے آقا سے سلام لیں۔ لیکن کیا کہنے محبوب کریم علیہ السلام کے، وہ بچوں کے سلام کہنے سے پہلے خود سلام کہہ دیتے ہیں۔ ہم انتظار کرتے ہیں، اس کے منہ میں زبان نہیں ہے، کہہ لیتا وہ سلام، وہ سلام کہتا ہم کو۔ کائنات میں جن جیسا کوئی ہے ہی نہیں، وہ خود بچوں کو سلام کہتے ہیں۔ آقا جیسا کوئی ہے کائنات میں، وہ بچوں کو خود سلام کہتے ہیں، اور کہتے گرمی ہوتی، آقا بچوں کو یوں ہاتھ سلام کہا اور یوں بچوں کو پیار کرتے آقا۔ حضرت جابر کہتے ہیں دیر تک ایسے لگتا جیسے ٹھنڈ پڑ گئی، آقا کے ہاتھ ایسے لگے، خوشبو دیر تک آتی کہ یہاں آقا کے ہاتھ لگے۔ یہ ہے آقا کریم علیہ السلام کا اخلاق، اور اخلاق ہی ہے نا۔ ایک بندہ مر گیا، اور بندہ وہ مرا کہ جس نے اتنی تکلیفیں آقا کو مدینے میں دی کہ اس جیسی کسی نے کوئی تکلیفیں نہیں دی ہوں گی۔ اتنی تکلیفیں دی آقا علیہ السلام کو۔ کبھی احد میں جب صحابہ کرام نکلے 300 بندے لے کے نکل گئے، میری بات کیوں نہیں مانی؟ کبھی کوئی اور موقع آتا تو مخالفت کرتا، اور موقع آیا مخالفت کرتا، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میری آپ کی کل کائنات کے مومنوں کی ماں ہیں، ان پر بہتان لگانے والوں میں یہ بندہ مر گیا۔ جب مرا بیٹا آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ مر گیا۔ کہا پھر؟ آئیے جنازہ پڑھا دیجئے میرے باپ کا، میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیجئے۔ یہ منافقوں کا سردار مرا ہے، جس نے دن بدن دکھ ہی دیے، کبھی سکھ کی سانس اس طرف سے نہیں آئی، کبھی سکھ کی ٹھنڈی ہوا اس کی طرف سے نہیں آئی۔ مر گیا، بیٹا آیا جنازہ پڑھا دیا۔ آقا علیہ السلام نے کہا ٹھیک، جب جنازہ تیار ہو جائے، تیاری ہو جائے مجھے بتانا، میں آ جاؤں گا جنازہ پڑھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا جنازہ پڑھانے لگے آپ؟ یہ منافقوں کا سردار، آپ کی مخالفت کرنے والا، آپ کے گھر والوں پہ الزام لگانے والا، اس کا جنازہ؟ کہا عمر اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، اور میں اللہ کے عطا کیے ہوئے اختیار کو استعمال کر کے میں جنازہ پڑھاؤں گا۔ اور اندر گئے، ٹھہرو بیٹا ابھی جانا نہیں، اندر گئے اپنا کرتا لا کر کے دے دیا، یہ اپنے باپ کو کفن میں میرا کرتا پہنا دینا۔ وہ دشمنی ساری آخری سانس تک دشمنی کر کے گیا، لیکن ادھر محبت دیکھیے پیغمبر جناب محمد کریم علیہ السلام کی، یہ اخلاق کریمانہ دیکھیے کہ جس نے دکھ دیے اس کے کفن کے لیے اپنا کرتا دے دیا۔ جنازے میں کھڑے ہوئے، پھر لوگ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ؟ کہا اللہ نے مجھے کہا ان تستغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ نہیں یغفر اللہ، آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے معافی مانگے، ہم نے نہیں معاف کرنا۔
مجھے یہ ہو کہ میں 71 مرتبہ مانگوں گا اللہ معاف کر دے گا، میں 71 مرتبہ بھی اس کے لیے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ کس کا اخلاق ہے؟ محمد کریم علیہ السلام کا، جو میری آپ کی ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آقا کی نام ہی آتا ہے تو دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، لیکن ان کا وہ طریقہ ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ وہ اسوہ حسنہ جو ہے وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ واز بہت سنتے ہیں، درس بہت سنتے ہیں، خطبات جمعہ بھی ہوتے ہیں، محفلیں بھی سجتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آتی۔ وہ ایمان کی روشنی، وہ ایمان کی رمق، وہ ایمان کی مٹھاس، وہ ہماری زندگیوں میں نہیں آتی۔ ہم نے سوچا سنا کے چلے کہ بس بات ختم۔ بندگان خدا، یہ تو اتنی خوبصورت زندگی ہے آقا کی، اتنی خوبصورت زندگی کہ کائنات میں کسی نے اتنی خوبصورت زندگی گزاری ہی نہیں ہے۔ آقا سے بڑھ کر خوبصورت زندگی کسی کی ہو سکتی ہے؟ انہوں نے وہ خوبصورتی ہماری زندگی میں کیوں نہیں آتی؟ میرے بچوں کی زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ آپ کے بچوں کی زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ ہمارے خود کی زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ ہم نے کیا اپنے بچوں کی تربیت یوں کی ہے کہ بیٹا ہمارے آقا سوتے اس طرح تھے، تم نے بھی ایسے سونا ہے، ہمارے آقا جاگتے ایسے تھے، تم نے بھی اسی طرح جاگنا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو بتایا بیٹا ہمارے آقا نے کبھی زندگی میں جھوٹ ان کے قریب تک نہیں آیا، تم نے بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ ہم نے اپنے بچوں کو بتایا کہ ہمارے آقا بیٹا معاف کر دیتے تھے، کوئی اگر ان سے بد کلامی بھی کرتا تھا، زیادتی بھی کرتا تھا، ہمارے آقا معاف کرتے تھے، تم بھی معاف کر دیا کرو۔ ہم نے اپنے بچوں کو بتایا۔ ہم تو بچہ باہر سے لڑ کے آئے تو کہتے تیرے ہاتھ نہیں تھے، تو نے بھی مارنا تھا، تیرے منہ میں زبان نہیں تھی، اس نے گالی نکال دی تھی، تو نے بھی نکالنی تھی۔ ہم یہ سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو۔ کہاں یاد آئے سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چودھری آدمی تھے، رئیس، خاندان بہت بڑا، گرفتار ہو کر کے مدینہ میں آئے، لایا گیا، جیل خانہ نہیں تھا، مسجد کے پلر بھی کس چیز کے، ستون کس چیز کے، کھجور کے، اس کے ساتھ باندھ دیا صحابہ کرام، اطلاع دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے۔ آقا علیہ السلام، سمامہ کیا حال ہے؟ چودھری آدمی تھا، کہتے گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیا حال ہے؟ بڑے اکھڑ مزاج کے ساتھ بولا، گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیا حال ہے؟ اچھا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ کہنے لگا آپ سے برا استغفر اللہ کوئی ہے ہی نہیں۔ صحابہ کرام کے ہاتھ تلواروں پہ کہ آقا حکم دے اس کا سر قلم کرنے کا، نہیں ایسا نہیں کرنا۔ میرے اس مدینے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس سے برا شہر ہی کوئی نہیں۔ آقا علیہ السلام کو میں سے کھلاؤ کچھ دو کھانے کو، چلے گئے، پھر آئے، پھر پوچھا، پھر یہی جواب۔ کہنے لگا اگر آپ احسان کر کے چھوڑ دیں گے تو میں بھی کل آپ پر کوئی احسان کر کے بدلہ چکا دوں گا، اگر مجھے قتل کریں گے نا میرا خاندان آ کے بدلہ لے لے گا، میری قوم بدلہ لے گی، میں ان کا سردار۔ آقا علیہ السلام ہمارے صحابہ کرام سے کھولو رسیاں اس کی، کہا جا چلا جائے، اتنی گستاخی کرنے والا، اور آقا کہتے ہیں جا چلا جائے۔ کہتے ہیں میں نے وہاں سے نکلا، مدینے کے باہر پہنچا، ایک کنویں پہ بیٹھا، پانی پیا، سوچنے لگا ساری باتیں کہ میں نے کیا کہا اور آقا نے کیا کہا۔ سوچنے لگ گیا کہ میں تو تلخی سے گستاخی کرتا رہا اور وہ مجھ کو کھلاتے پلاتے رہے، میں گستاخی کرتا تھا وہ مجھ کو کھلاتے پلاتے رہے، وہ ایک اشارہ کرتے تو میرا سر تن سے جدا ہو جاتا، میری سانسیں نہ رہتی، لیکن اتنے کریم، اتنے رحیم، اتنے مہربان، یہ یقیناً اللہ کے پیغمبر ہیں، کوئی دنیا دار نہیں۔
سمامہ کہتے ہیں میں سوچ کے واپس پلٹا، اپنے گھر، اپنے قوم، اپنے علاقے کی طرف جانے کی بجائے میں واپس پلٹا، واپس آیا۔ آقا صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام بھی بیٹھے اور بیٹھتے بڑے ادب سے تھے آقا، صحابہ کرام آقا کے آگے۔ کہتے ہیں کوئی ہم میں سے جب آقا کے سامنے بیٹھتا نا تو اونچی سانس بھی نہیں لیتا تھا، ایسے ہوتے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں۔ یہاں آ کے پرندہ بیٹھ جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ایسے سانس لیں گے تو اڑ جائے گا نا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم اس طرح سانس نہیں لیتے تھے، اتنے ادب سے بیٹھتے تھے کہ آقا علیہ السلام کی مجلس میں، محفل میں بیٹھے ہوئے۔ اب صحابہ موجود، آقا موجود، جیسے چاند اور چاند کے آگے ستارے۔ سمامہ بن اسال پھر مسجد میں داخل ہو گیا، آقا کی نظر پڑی، سمامہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا تھا، جاؤ اپنے گھر بھئی، اپنے علاقے میں چلے جاؤ۔ اس نے جو لفظ کہے خدا کی قسم کمال کہے، کہا پہلے جسم کو قید کیا تھا، جسم کو تو رسیوں سے آزاد کر دیا، لیکن جو دل آپ کی محبت کا قیدی بن گیا، اس کا کیا؟ یہ دل آپ کی محبت کا قیدی بن گیا ہے۔ قدموں میں آ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اپنا مرید بنا لیجئے، قبول کر لیجئے، اور جو مجھ سے گستاخی ہوئی معاف کر دیجئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم نے تو جب آزاد کیا تھا تو معاف اسی وقت کر دیا تھا۔ یہ اخلاق کریمانہ۔ کہنے لگے اچھا یا رسول اللہ، مجھے پتا چلا ہے مکے والوں نے آپ پر بڑی زیادتیاں کی ہیں، کوئی بات نہیں، ہم بھی بدلہ لیں گے۔ میرے علاقے سے گندم آتی ہے مکہ میں، ایک دانہ نہیں بھیجوں گا، ایک دانہ بھی۔ پہلے مکے والے آئیں، آپ سے معافی مانگیں، آپ کہیں گے تو گندم مکے میں آئے گی ورنہ نہیں آئے گی۔ چلا گیا، بند کر دی گندم، مکے میں گندم نہیں جائے گی۔ وہاں پہ مشکل بن گئی، کھانا کہاں سے، گندم نہیں آ رہی۔ کہا جاؤ جا کر کے محمد کریم علیہ السلام سے لکھوا کر کے لاؤ، وہ معافی نامہ دیں گے تو گندم جائے گی۔ آقا علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آقا نے خط لکھا، سمامہ میں کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو رؤوف الرحیم بن کے آیا ہوں، میں تو خلق عظیم کا مالک اللہ نے مجھے بنایا ہے، کسی کے لیے سختی کرنے والا بنا کے نہیں مجھے بھیجا، بھیجو ان کی گندم۔ یہ اخلاق ہے میرے آقا کے، اور اس کی تربیت ہم نے اپنے بچوں کو کرنی ہے۔ ہماری تو زندگی گزر رہی ہے، اور دیکھیں اس کے ساتھ ایک سب سے بڑی چیز، آقا اسی طرح موجود ہیں۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت ثوبان یہ آقا کے غلام تھے اور آقا کریم علیہ السلام نے انہیں آزاد کر دیا تھا۔ ایک دن آئے اور آ کے بیٹھ گئے تو رنگ چہرے کا عجیب سا، پریشان۔ آقا نے پوچھا ثوبان، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا تمہیں؟ چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، پریشان ہو، کیا ہوا تمہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں اپنے گھر جاتا ہوں نا، بیوی بچے گھر بار، اچانک آپ کی یاد آتی ہے تو میں بے چین ہو جاتا ہوں، سکون نہیں آتا۔ جب تک دوبارہ آ کے آپ کو دیکھ نہیں لیتا اس وقت تک مجھے سکون نہیں آتا۔ آقا کہتے ہیں ثوبان میں نے تمہیں کبھی منع کیا ہے؟ جب تیرا جی چاہے زیارت کرنے کا، دیدار کرنے کا، جب جی چاہے آ جایا کر، میں نے تو اپنے دروازے پہ کوئی دربان بھی نہیں بٹھایا، جب جی چاہے آ جایا کر۔ کہا آقا نہیں، میں کچھ اور سوچتا ہوں۔ کہا اور کیا سوچتے ہو؟ کہا آقا کل قیامت کا دن ہوگا، آپ جنت میں بڑے اونچے مقام، جنت کا سب سے اونچا مقام ہے میرے آقا کے لیے، آپ تو وہاں ہوں گے اور ہم جیسے پتہ نہیں کہاں ہوں گے، پھر آپ کو کیسے دیکھوں گا، پھر آپ کی زیارتیں کیسے ہوں گی، پھر آپ کو یہ جو میرے دل کی تڑپ کیسے ختم ہوگی؟ آقا خاموش۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا،
اور اس مالک و مولا نے آسمان سے وحی نازل کی میرے کریم آقا پہ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کریں گے، کل اللہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا ان کو ساتھ عطا کریں گے. لیکن کرنا کیا ہے؟ بات اللہ کی، طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگیوں میں ہم سب نے نافذ کرنا ہے، اور جنت میں آقا کی زیارتیں اللہ کی رحمت سے ہم سب حضرت ربیہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں یاد آئے. مزدور سے پڑوسی تھے آقا کے، سارا دن مزدوری کرتے تو شام کو آ جاتے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی لا دوں، کنویں سے پانی لا دوں، کوئی اور کام ہے؟ آقا کوئی کام، دروازے پہ بیٹھے رہے. آقا علیہ السلام ایک دن باہر نکلے. کون؟ ربیہ ہوں یا رسول اللہ. کون سا ربیہ؟ بنو سلمہ کا. اچھا کیوں بیٹھے ہو؟ آقا آپ کو کوئی کام ہو تو مجھے بتا دیں، میں آپ کا وہ کام کر دوں. کنویں سے پانی لا دوں، کوئی اور معاملہ. رات کے وقت میں سارا دن مزدوری کرنے والا بندہ رات کو آ کے آقا علیہ السلام کے دروازے. آقا نے پوچھا ربیہ کچھ مانگ. آقا کیا کہتے ہیں؟ ربیہ کچھ مانگ. اب ہم ہوتے تو کیا مانگتے ہیں؟ میں آپ کیا مانگتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کام تھوڑا ہے، بچے زیادہ ہیں، کوئی رزق، پیسے، چار پہلیاں، کاروبار، کارخانہ، باغ، کھیت، کھلیان، یہی مانگتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں باغ مل جائے کوئی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں کاروبار وسیع ہو جائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیں. ہم نے یہی کہنا تھا. لیکن آقا کے جو ساتھی ہیں نا، وہ بھی اللہ نے کمال کے چنے ہیں. جس طرح میرے آقا کی مثل و مثال کائنات میں نہیں ہے نا، اس طرح آقا کے ساتھیوں کی مثل و مثال بھی نہیں ہے. آقا کے ساتھیوں کی مثل و مثال بھی نہیں ہے. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک ہی خواہش ہے. کیا؟ اللہ نے دنیا میں آپ کا ہمسایہ بنایا ہے، جنت میں بھی آپ کا ہمسایہ بنا دے. بس اور کوئی خواہش نہیں، ایک ہی کہ جنت میں بھی اللہ مجھے آپ کا ہمسایہ بنا دے. آقا کہتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ مانگ لے. کہا پھر بھی یہی خواہش ہے کہ جنت میں آپ کا ہمسایہ بن جائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. ربیہ میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں، تو بھی کثرت سے نفل پڑھا کر، اللہ تجھے جنت میں میرا ہمسایہ بنا دے گا. اللہ تجھے جنت میں میرا ہمسایہ بنا دے گا. آپ بھی چاہتے ہیں نا کہ آقا کریم علیہ السلام کے ہمسائے جنت میں بنے؟ تو پھر دعا بھی کیجئے اور کوشش بھی کیجئے اپنے اعمال اس طرح کے سر انجام دینے کی. اپنے دن رات، اپنے صبح و شام، اپنے کاروبار، اپنے معاملات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیجئے. یہ زندگی تو گزر رہی ہے، یہ رکتی نہیں ہے. غم بھی آتا ہے چلا جاتا ہے، خوشی بھی آتی ہے چلی جاتی ہے. لیکن کامیاب وہ انسان ہے جو اپنی زندگی کے غم بھی اور اپنی زندگی کی خوشیاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بناتا ہے. وہ انسان کامیاب ہے. یہ نہیں ہے کہ جب خوشی آئی تو آپے سے باہر ہو گئے اور وہ کچھ کر گئے جس کا شریعت میں کوئی جواز ہی نہیں. غم آئے تو اپنے اوپر غم کو اس طرح طاری کیا کہ مایوس ہو گئے. نہیں، میرے اور آپ کے لیے سب سے بہترین نمونہ کریم آقا علیہ السلام ہے. سب سے بہترین نمونہ. کبھی دیکھیے تو صحیح، سوچیے تو صحیح، پڑھیے تو صحیح کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام غم میں کیا کرتے تھے. جب پریشان ہوتے تو کیا کرتے تھے؟
آواز دیتے بلال جی یا رسول اللہ اقیمنا الصلاۃ ارحنا بہا، بلال نماز کا انتظام کر مجھے سکون ملے۔ ہم میں سے کتنوں کو سکون ملتا ہے نماز پڑھ کے؟ دن میں کتنی پڑھی؟ 1 2 بڑا ہوا 3 کبھی کبھی 5۔ یہ کس کا طریقہ ہے؟ میرے آقا کا تو نہیں ہے، میرے آقا کا تو نہیں ہے۔ وہ تو 5 کیا، سنن کہاں، تہجد، نوافل۔ کون سا ایسا موقع ہے اللہ کی طرف سے خوشیاں ملی تو سجدے میں، اللہ کی طرف سے امتحان آیا تو سجدے میں۔ لیکن یہ اخلاق کریمانہ ہم میں کیوں نہیں؟ میرے اندر نہیں، میری اولاد کے اندر کیوں نہیں؟ ہمارے گھروں کے ماحول ایسے کیوں نہیں؟ ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے، کتنے دن ہم بات ہی نہیں کرتے کسی سے۔ ایک لفظ کسی نے کہہ دیا، کوئی کسی نے بات کہہ دی، ہم اپنے اوپر بوجھ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں، نہیں میں نے اس سے کلام ہی نہیں کرنا، ہمارا اس کا مرنا جینا ختم، مرنا جینا ہمارا ختم ہے اس کے ساتھ۔ آپ کس کے امتی ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو دشمنوں کو بھی کھلاتے تھے پلاتے تھے، جو دشمنوں کے جنازے پڑھنے کے لیے تیار ہوتے تھے، آپ ان کی امتی ہیں، جنہوں نے کبھی بازاروں میں چیخے چلائے نہیں، کبھی کسی کی بدکلامی کا جواب بدکلامی سے نہیں دیا، کبھی کسی نے کتنا ہی برا جملہ کہہ دیا، کیسا ہی کچھ کہہ دیا، لیکن آقا علیہ السلام نے کبھی بدکلامی کا جواب بدکلامی سے دیا، خاموش ہو جاتے۔ اور ہمیں بھی حکم دیا زبان کو حرکت دینی ہے تو اچھا جملہ نکالنا، ورنہ اسے بند رکھو۔ اور پھر اس کے ساتھ پھر فرمایا 2 چیزوں کی ضمانت تم مجھ کو دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب کہہ کون رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، 2 چیزوں کی ضمانت تم نے دینی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی؟ فرمایا بین لحیتین، یہ تمہاری زبان، 2 جبڑوں کے درمیان جو ہے تمہاری زبان، اس کی حفاظت، وَبَيْنَ رِجْلَيْنِ، اپنی عزت و عصمت و ناموس کی حفاظت کی ضمانت تم دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اپنے آپ، اپنی زندگی، اپنی نفسانی خواہشات پہ کنٹرول رکھو، اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، یہ آقا کریم علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ اور زبان سے ہم کتنا کچھ کہتے ہیں، ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارا ایک لفظ اگلے کے لیے کتنا پریشان کن ہوگا۔ ہماری زبان سے نکلا ایک جملہ دوسرے کی زندگی اجیرن کر دے گا۔ ہم بولتے ہوئے سوچتے ہی نہیں ہیں، بس بول رہے ہیں اس سے۔ آقا علیہ السلام گزر رہے تو ایک آدمی بڑے غصے میں بولی جا رہا ہے، لڑ رہا ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں اتنا ایک بھاری جملہ جانتا ہوں، اگر یہ پڑھ لے تو اس کا سارا غصہ ختم ہو جائے۔ آقا وہ کیا؟ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، سارا غصہ ختم ہو جائے گا۔ ہے کیا اس میں؟ یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں، شیطان نے مجھے غصہ دلا دیا ہے، یا اللہ مجھے اپنی پناہ عطا کر دے، مجھے اپنی پناہ عطا کر دے۔ اور ایسا ہی ایک بار ہوا، آقا بیٹھے، ایک صحابی گزرے، آقا فرماتے ہیں یہ جنتی ہے، یہ جانے والا جو گزرا ہے یہ جنتی ہے۔ اگلا دن پھر ہوا، پھر بیٹھے تھے، وہ دوبارہ صحابی گزرے، کہا یہ جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا کہ کائنات کی سب سے سچی زبان سے نکلا یہ جنتی ہے، میں دیکھوں جا کے کہ اس کے عمل کیسے ہیں تاکہ میں بھی وہ کام کروں، میں بھی وہ اعمال کروں، میں بھی جنتی بن جاؤں۔ کہتے میں ان کے گھر میں گیا، دستک دی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بھائی میری اپنے گھر والوں سے ناراضگی ہو گئی ہے، میں 2-3 دن آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں۔
کہا بسم اللہ آ جاؤ، مہمان تو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، آئیں بیٹھیں بسم اللہ، بٹھایا۔ ایک دن گزرا، رات گزری، دن گزرا، رات گزری۔ کہتے جس طرح ہم نمازیں پڑھتے تھے وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، جس طرح ہم صدقہ و خیرات کرتے تھے وہ بھی کرتے تھے، کوئی ایکسٹرا چیز ہم نے نہیں دیکھی۔ تو تیسرے دن میں نے سوال کیا، اللہ کے بندے میری اپنے گھر والوں سے ناراضگی نہیں تھی، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں نے 2 مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا کہ یہ بندہ جنتی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ میں تمہارے اعمال کو دیکھوں تاکہ میں بھی اسی طرح کام کروں اور میں بھی جنتی بن جاؤں۔ میں نے آ کے دیکھا کہ جس طرح ہم اعمال کرتے ہیں تم بھی اسی طرح اعمال کرتے ہو، کوئی علیحدہ سے کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ تو صحابی نے پتہ کیا کہا تھا؟ کہا میرے بھائی اعمال تو اتنے نہیں ہیں، لیکن ایک کام میں ضرور کرتا ہوں، ایک کام میں ہر رات سونے سے پہلے ضرور کرتا ہوں۔ ہم سب نے بھی کرنا ہے، ہم سب نے بھی وہ کام کرنا ہے سونے سے پہلے۔ کیا؟ کہا جب میں سونے کے لیے بستر پہ آتا ہوں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ جس نے مجھے دکھ دیا، تکلیف دی، پریشان کیا، یا اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا، یا اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا۔ کہا شاید اس عمل کی وجہ سے آقا نے کہا ہے کہ یہ جنتی ہے۔ ہم تو صرف اعلان کرواتے ہیں، فوتگی ہو گئی، مولوی صاحب جنازہ پڑھانے لگے، اعلان کرتے ہیں جی اگر کسی کے ہاتھ منہ سے زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو معاف کر دیں۔ زندگی میں معافی مانگیے، مولویوں کے اعلانوں پہ نہیں، خود معافی مانگیے۔ اور توبہ کی شرطوں میں سے یہ شرط ہے، اگر حقوق اللہ کے بارے میں آپ نے معاملہ کیا ہے تو 3 چیزیں ہیں: شرمندہ ہونا کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، دوبارہ نہ کرنے کا اقرار کرنا کہ میں دوبارہ نہیں کروں گا، اور تیسرا اللہ سے معافی مانگنا۔ اور اگر بندوں کے حق کھائے ہیں، بندوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے، انسانوں کے ساتھ معاملات میں ہیرا پھیری ہوئی ہے، انسانوں کے ساتھ معاملات میں تلخی اور کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کو گالی گلوچ کی ہے، پھر 4 چیزیں توبہ کے لیے: شرمندہ ہونا، دوبارہ نہ کرنے کا اقرار کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، چوتھا اس بندے سے بھی معافی مانگنا، اس بندے سے بھی معافی مانگنا۔ کیوں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے لوگ فردن فردن آئیں گے، ایک ایک بندہ آئے گا، اور یہ بڑا کٹھن دن ہوگا، بڑا مشکل دن ہوگا۔ یہاں بھاگیں گے، یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ، بھاگ رہے ہوں گے، جن کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے وہ بھی فرار ہو رہے ہوں گے، یار اس کا حساب ہو رہا ہے، جان چھڑاؤ نکل جاؤ۔ آقا فرماتے ہیں وہاں ایک بندہ آئے گا، نمازیں، صدقہ، خیرات، حج، فلاں فلاں بڑی نیکیاں، اعمال نامہ کھلا ہے، دیکھ رہے ہیں۔ اللہ احکم الحاکمین جب اس کے نامہ اعمال کو دیکھیں گے، ایک جماعت، ایک گروہ لوگ کچھ اکٹھے ہو جائیں گے، لوگ اکٹھے ہو کر کے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کریں گے، اے مولا کریم ضربنی ھذا، اس بندے نے ہمیں مارا تھا، رب شتمنی ھذا، یا اللہ اس بندے نے گالی دی تھی۔ دوسرا آئے گا یا اللہ اس نے میرا مال کھایا تھا، کہے گا یا اللہ اس کی اور میری جو ہے وہ کھیت کی جو وٹ تھی وہ درمیان میں تھی، اس نے اپنی طرف کر دی تھی۔ اللہ احکم الحاکمین کے سامنے سارے آ رہے لوگ، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سنو فرشتوں، اس کی نیکیاں لو اور ان لوگوں کو دے دو، جس کو گالی دی تھی نمازیں دے دو، جس کا حق کھایا تھا حج دے دو، قربانیاں دے دو، صدقہ و خیرات فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو، تقسیم ہوتی جائیں گی ساری نیکیاں۔ نیکیاں ختم، لوگ کھڑے ہیں، لوگ کھڑے ہیں۔ فرشتے سوال کریں گے مالک یہ لوگ ابھی باقی ہیں، اس کی نیکیاں ختم ہو چکی ہیں، کیا کریں؟ یہ ساتھی تھوڑا سا ہمت کریں، آگے چلے آئیں تاکہ بعد میں آنے والے ساتھیوں کے لیے آسانی رہے۔
فرشتے کہیں گے یار نیکیاں ختم ہو گئی ہیں لیکن تقاضا کرنے والے ابھی باقی ہیں. اللہ حکم الحاکمین فرمائیں گے پھر ان کی گناہ لو اور اس کے کھاتے میں ڈال دو. لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کے اسے جہنم میں گرا دیا جائے گا. جس کا اخلاق بہتر نہیں ہے, جس کا اخلاق, جس کی زبان بہتر نہیں ہے, باوجود نیکیاں کرنے کے, باوجود اچھے کام کرنے کے, بیٹھے رہیں.